نائس جی, ویری نائس. اچھا ایک سوال آپ سے بھی ہے ریما اور باقی تمام لوگوں سے بھی جو یہاں پر موجود ہے, کبھی کوئی ایسی شادی دیکھی جس میں ایج ڈفرنس بہت ہو؟ میری اپنی but yes I have نہیں obviously on a more serious note now finally اچھا yeah I think اب اتنا میٹر نہیں کرتا. really I really think so because I think girls کی maturity levels ذرا میرے خیال میں کچھ higher than the boys ہیں. And men are boys کو never establish ہونے کے اندر ٹائم لگتا ہے. میں ایک I think after 40 they quickly mature. اچھا I think maturity kind of happens post 40 for men. اچھا for men man is naughty. اچھا oh wow we are very naughty at 40. Naughty at 40 but at least you know you mature about it نا. اس سے تو پہلے آپ کو یہ نہیں پتا چاہیے کیا, کم از کم پتا تو ہے کہ چاہیے کیا. للا آپ کو کب پتہ چلا کہ کیا چاہیے؟ کب پتہ چلا؟ کب کچھ نہیں کوئی بات نہیں. اب اس میں بھی جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں بڑی عمر کے آدمیوں میں بھی کچھ دنوں پہلے شادی تھی اور وہ بچی کافی چھوٹی اسٹوڈنٹ تھی. میں بڑی اس میں اس سے بات کر رہی ہوں کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں اب ہو گیا ہے. تو وہ اس نے ایک دم سے مجھے دیکھا, اس نے کہا کہ ان کا لہجہ تھا ہیلو. اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں آپ کو کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ میں نے کہا نہیں تم لوگوں کا 25 ایئرس کا ایج ڈفرنس ہے. اس نے کہا کہ نہیں میرا دماغ خراب ہے, میں ینگ لڑکے سے شادی کروں, میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بڑا سیٹلڈ ہے, میں تمام عمر اسٹرگل کس لیے کروں گی. اب وہ والا وہ ہے بھی نہیں. لڑکیاں جو ہے زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ جو پہلے والا ہوتا تھا. اگر وہ مٹیریلسٹک یا اس میں اگر دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا بھی وہ تو کوئی 20-25 سال لگائے گا, محنت کرے گا تو شارٹ کٹ ہے. اگر بڑی عمر ہے تو کیا ہوا, سیٹلڈ تو ہے نا. کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور مجھ پہ طنز ہو رہا تھا, واہ. نہیں تو میں اپنا تھوڑی بتا رہی ہوں. کیا سمجھ دے رہی ہیں خواتین؟ نہیں دیکھیں میں اپنا نہیں بتا رہی. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اگر بڑی عمر ایسی کوئی شادی, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں اب چیزیں بدل رہی ہیں نا. تو اب یہ والا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے لڑکیوں کا کہ نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر بڑی. بٹ ایجسٹ ہونا چاہیے کیا؟ نہیں ہونا چاہیے. Two people can be happy. میرجز ویسے کم ہو رہی ہے نا اب تو, ذرا لو میرجز زیادہ ہو رہی ہے. کچھ انڈرسٹینڈنگ لو میرج ہوتی ہے اور ایج ڈفرنس ہوتا نہیں ہے. اگر آپ ارینج میرج کی بات کرتے ہیں تو ارینج میرجز میں زیادہ ایج ڈفرنس ہوا کرتا تھا. وہی میں کہہ رہی ہوں, ایک زمانے میں لڑکا جو تھا نارملی 35, 34 and the girl would be 16, 18. پہلے تو ڈھونڈتے تھے 10-12 سال کا ڈفرنس ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ لڑکی چھوٹی عمر کی ہوتی ہے وہ جلدی ایڈجسٹ کر جاتی ہے. بٹ اب لڑکیاں کیونکہ پڑھنے کی طرف زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے اور اب کیونکہ وہ کمپینین شپ ان کی زیادہ. ون تھنگ از اگین میں اپنی سوسائٹی میں ایک چیز ضرور کہوں گا, اور یہ خاص طور پہ میں لڑکوں کو بھی کہہ رہا ہوں, ان کی مدد سے بھی کہہ رہا ہوں کہ لڑکی جب پڑھ رہی ہے تو اس کو وہ لبرٹی دینی چاہیے. بیکاز جب آپ رشتہ لینے کے لیے نکلتے ہیں نا آفٹر 25-26 ایئرس تو پھر وہی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو. آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی PhD ہو, but she must be PhD at 18. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ میں تمام لوگوں سے کہوں گا نا, ویری سیریس نوٹ, یہ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز اگر لڑکی کی عمر 25, 26, 27 سال ہے تو اس نے وہ کسی چیز کی اچیومنٹ میں گزارے, کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے گزارے ہیں, وہ ایکسپیرینس کاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کو اس کا ڈیو کریڈٹ ملنا چاہیے. اور پھر ایک اور چیز میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں, وہ ریلیشن شپ جو 10-10, 12-12 سال سے ہیں, بیکاز ابھی ایک واقعہ ہوا ہے اینڈ لگے ہاتھوں میں بات کر دوں. 10 سال کے بعد آپ کسی لڑکی کو یہ نہیں بتا سکتے, کبھی نہیں بتا سکتے کہ چونکہ میری مدر نہیں مان رہی اس لیے میں تم کو چھوڑ کے دوسری شادی کر رہا ہوں اور تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں. کیونکہ ان 10 سالوں میں اس لڑکی نے آپ کی وجہ سے رشتے چھوڑے ہیں, ان 10 سالوں میں اس لڑکی نے اپنے گھر والوں سے ناتا توڑا ہے, ان 10 سالوں میں she has stood alone for you, for believe that she had for you, کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے اور ایک دن وہ آپ کے ساتھ رہے گی. You find someone more youthful, someone more young,
and you want to leave the person behind. I don't think that's fair. تو یہ میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام لوگوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں. Normally I don't think girls walk out on guys. Normally نہیں ہوتا ہے, normally نہیں ہوتا. Guys tend to walk out on girls. ایسا نہیں کریں. That is very 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 wrong. She has stood by you, now you have to stand by her. End of story. End of story. No ifs and buts. ادھر ادھر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. No grays, no colors. It's either black or either white. So this is what it is. جب اس نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے ساتھ کریں تاکہ اسے یہ پتا چلے کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں. That has happened a lot. ایک اور چیز میں کہوں گی ظاہر کہ ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت everybody wants a professional girl. ہاں کہ پروفیشنل کماتی ہو, کیونکہ obviously economic situations ایسی ہو گئی ہیں. اس کے بعد اس کو سننے کو پڑتی ہے تم ہوم میکر نہیں ہو. ٹھیک ہے کہ چاہتے ہیں کہ وہ کمائے بھی لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ گھر نہیں بسا سکتی, وہ کہتے ہیں کہ کھانا صحیح نہیں پکاتی, ہمیشہ گھر سے باہر ہوتی ہے. I mean آپ کو دیکھ, اور ہر چیز پرفیکٹ نہیں مل سکتی. وہ پرفیکٹ کک بھی ہو, وہ شکل صورت کی بھی فینٹاسٹک ہو, وہ پھوڑ بھی نہ ہو, وہ لاکھوں کماتی بھی ہو. I mean آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں عورتوں سے. A lot of pressure is being put on the women. اور آدمی جو ہیں وہ جیسے ہیں وہ ہیں. ہم تو, ہمارا بیٹا تو ایسا ہی ہے, لاکھوں میں ایک ہے. اچھا ایسا نہیں, تمام لوگ تمام مرد برے نہیں ہوتے, اور تمام خواتین جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی, وہ اچھی نہیں ہوتی. وہ تو ہمیشہ ایک ایکسیپشن ہوتا ہی ہے. نہیں لیکن I think جو جہیز کا پرابلم ہے یا یہ والے پرابلمز جو ہیں کہ وہ اچھا نہیں بناتی ہے, یہ I think یہ مین سے زیادہ جو ساس ہوتی ہیں, جو نندیں ہوتی ہیں, جو مدر ان لاز ہوتی ہیں, جو سسٹر ان لاز ہوتی ہیں, یہ ان کے پرابلمز ہوتے ہیں. عورت ہی عورت کی ایک مقام پہ آ کے دشمن ہو جاتی ہے. لیکن میں ہمیں آپ جتنے پروفیشنل ہوتے ہیں اتنے آپ آرگنائز ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اتنے ہی آپ کے بچوں کی اپ برنگنگ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. ہاں بٹ I think اگر on a very serious note I don't think guys have a problem with that. Probably they don't. یہ جو پرابلم ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے مدر ان لاز میں, یہ ایگزسٹ کرتا ہے سسٹر ان لاز میں, جہاں پر رائولری ہوتی ہے, جہاں حسد و جیلسی کا مادہ ہوتا ہے, وہاں تو پھر آدمی کو بھی نیوٹرل رہنا چاہیے. نہیں, ان کو تو یہ پرابلم ہوتی ہے نا جو, لیکن پتہ ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, سارا دن یہ گھر سے باہر رہتی ہے. میں بہت اور سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یو آر آسکنگ ہم ٹو بی in between a rock and a hard place. Honestly, ایک ماں ہے جس نے اس کو پالا پوسا ہے, بڑا کیا ہے, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, وہ اس کے ووم سے پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے اس کا رشتہ ہمیشہ رہے گا. بیوی ہے جو باہر سے آئی ہے, اس کی وہ اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ساتھ لے کے آئی ہے, تو وہ بیلنس برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم تو نیوٹرالٹی کی بات کر رہے ہیں. میں بھی وہی بات کر رہا ہوں نا, اٹس the same thing. تو بیلنس برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے رینا. ایٹ دا سیم ٹائم کہاں جائے انسان, کیا کرے, تو اس کے لیے سب سے بڑا اصول یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کریں, دونوں سے بات کریں اور دونوں کو بتائیں پلیز آپ کے پرابلمس آپ سالو کیجیے. I can't leave you, I can't leave you. End of story. End of story. میں نہ ماں کو چھوڑوں گا نہ بیوی کو چھوڑوں گا. پھر نیوٹرل جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ خود آپس کے اندر ڈیل کریں. تو اس پوائنٹ پہ تو آدمی کا فرض بنتا ہے نا, فرض بھی کہ مطلب اٹس ہز ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر آف بوتھ آف دیم. Of course, میں نے اس سے انکار نہیں کیا, بس میرا یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ انباسڈ ہونا چاہیے, ہم جو کچھ بھی کریں وہ سچائی پہ مبنی ہونا چاہیے اور کمیونیکیشن کو اوپن رہنا چاہیے. Anyway, ladies and gentlemen, of course, I love doing my job and my show because اس کے اندر at the end of the day کچھ کام کی بات ہو جاتی ہے. Coming back to you, sir. کوئی ایک شعر جس میں عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, تعریف عطا اللہ خان. اپنی تعریف تو میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک اچھا شعر آپ کو سنا سکتا ہوں کہ تجھ سے بچھڑ کے ہم تو مقدر کے ہو گئے, پھر جو بھی در ملا ہم اسی در کے ہو گئے. کیوں تو اچھا لگتا ہے, وقت ملا تو سوچیں گے, تجھ میں کیا کیا دیکھا ہے, وقت ملا تو سوچیں گے. میں نے اس کو لکھ کر بھیجا, ملنے کی تدبیر کرو. میں نے اس کو لکھ کر بھیجا, ملنے کی تدبیر کرو. اس نے لکھ کر بھیجا ہے,
وقت ملا تو سوچیں گے. اور یا تو اپنے دل کی مانو, ابھی جو آپ ڈسکس کر رہے تھے, یا تو اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی. مشورہ اس کا اچھا ہے, وقت ملا تو سوچیں. تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائیں تجھ کو, دکھ عبارت تو نہیں جو تجھے لکھ کر بھیجے. زندگی فلم نہیں ہے کہ دکھائیں تجھ کو, یہ کوئی خواب نہیں ہے کہ سنائیں تجھ کو. چاک ہو جائے جو ایک بار حوث کے ہاتھ, جامع عشق دوبارہ تو نہیں سلتا. آسماں میری زمینوں پہ جھکا ہے لیکن بس تیرا اور میرا ستارہ ہی نہیں ملتا. تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائیں تجھ کو, دکھ عبارت تو نہیں جو تجھے لکھ کر بھیجا. زندگی فلم نہیں ہے کہ دکھائیں تجھ کو, یہ کوئی خواب نہیں ہے کہ سنائیں تجھ کو. تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائیں تجھ کو. تھینک یو گائز, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اینڈ وہ لڑکی جو چاند نگر کی رانی تھی, اس کی الڑ آنکھوں میں حیرانی تھی. آج اس نے بھی پیغام یہی بھجوایا ہے, سب مایا, سب مایا, سب مایا. تیرے کھوتے آیا, تیرے کھوتے آیا, ساواں تماخو تیرے کھوتے آیا, ساواں تماخو اساں جگ لٹیرے, تساں لٹیا ساکو بے درد ڈھولا. ایویں نہیں کریدا بے درد ڈھولا, ایویں نہیں کریدا دکھیاں کو پننا گل چالمیدا بے درد ڈھولا. مل لئی فقیری تیرے پیچھے سجنا, مل لئی فقیری بے درد